بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کچھ دن پہلے ایک غیر مقلد نے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مختصر سی کلپ پر اعتراض کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کلپ کے اندر غیر مقلدین کے نام نہاد محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ مفتی صاحب نے اس کلپ میں زبیر علی زئی کو خائن، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور عربی عبارات کا ترجمہ غلط کرنے والا قرار دیا تھا۔ آئیے مفتی صاحب کی اس مختصر سی بات کو ذرا سن لیجئے، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے، عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے۔ جی سامعین کرام، مفتی صاحب کی اسی بات کو لے کر اس غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب نے یہ زبانی باتیں کی ہیں، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے زبیر علی زئی صاحب کے من جملہ حوالہ جات سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مقلدین عموماً، بالخصوص زبیر علی زئی صاحب جو غیر مقلدین کے نام نہاد محقق ہیں، ان کے لینے کا اصول اور معیار کچھ اور ہوتا ہے اور دینے کا اصول اور معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ قوم شعیب کے طرز پر چلنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا نہیں چاہتے۔ سامعین کرام، جب کوئی محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب کے پسند اور خواہش کے مطابق کسی راوی پر جرح کرے تو اس محدث کی بات زبیر علی زئی صاحب قبول کرتے ہیں، اور اگر یہی محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب کی خواہش کے مطابق اور پسند کے مطابق اس کی پیش کردہ روایت پر اگر جرح کر دے تو اس محدث کی بات کو زبیر علی زئی صاحب مرجو قرار دے کر اس کو رد کرتے ہیں، اس کو مردود سمجھتے ہیں، اس کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ زبیر علی زئی نے رئیس المحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے نصر الباری، اس کے صفحہ نمبر 262 262۔ اس میں کسی روایت کے بارے میں زبیر علی زئی صاحب تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، وَهَذَا كَافٍ فِي جَرْحِهِ مِن مِثْلِ البخاری، اور اس کے مجروح ہونے پر امام بخاری جیسے امام کی جرح کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جرح کے بارے میں ان کا اصول تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ کیا کہتے ہیں یہ سن لیجئے۔ یہ ہے زبیر علی زئی صاحب کی کتاب تحفۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء، اس کے صفحہ نمبر 67 کے حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، وقول البخاری رحمہ اللہ مرجوح وان وافقہ الذہبی، لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات اس راوی کے جرح ہونے پر مرجوح یعنی مردود، ناقابل قبول ہے۔ وان وافقہ الذہبی، اگرچہ امام ذہبی جیسے اسماء الرجال کے ماہرین میں سے ماہر بھی اگر اس کی موافقت کرے تب بھی مرجوح اور تب بھی مردود ہے۔ تو لیجئے میرے عزیز دوستوں، ثبوت حاضر ہے، ایک جگہ کچھ اصول تو دوسری جگہ کچھ اصول۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، زبان مصلحت بین کو کیوں کر قرار آئے، ادھر کچھ اور کہتی ہے ادھر کچھ اور کہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے پہلے کہا یہ سب خواہشات نفسانی پر مبنی ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب خود لکھتے ہیں،
یہ کتاب ہے القول المتین، اس کے صفحہ نمبر 66 میں اسی طرح کے اصول پر خود زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک جگہ کچھ تو دوسری جگہ کچھ لکھتا ہے، یعنی ایک جگہ اپنی مطلب کی بات کو لیتا ہے تو دوسری جگہ اپنی مطلب کی بات کی وجہ سے اپنے نفس کے خلاف آ جائے تو اس کو رد کر دیتا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب ایسے شخص کے بارے میں لکھتا ہے، یعنی خود اپنی بات کے بارے میں یہ بات لکھی انہوں نے، یہ سب کارروائیاں خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یہ سب کارروائیاں خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ زبیر علی زئی صاحب جو کر رہے ہیں یہ اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دھوکوں سے، ان دجل سے، ایسی خیانت سے جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہیں، اللہ ان سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔